رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان رحمت خدا کی بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی کی خصوصی رمضان نشریات عرفان رمضان، اور میں ہوں آپ کا خادم، آپ کا میزبان ولید شیخ. تمام عالم اسلام کو رمضان مبارک بہت بہت مبارک ہو. اور آج ہماری پہلی سحری ہے، آج ہم سب پہلی سحری کا اہتمام کر رہے ہیں.
مگر ہم میں سے بہت سے لوگ سحری کا اہتمام یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ پورا دن بھوکا رہنا ہے، اور پھر افطاری کا اہتمام یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ پورے دن کے بھوکے رہے ہیں۔ مگر کیا روزے کا مقصد، کیا رمضان الکریم کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم بھوکے رہیں اور پیاسے رہیں، یا اس کے پیچھے کوئی فلسفہ بھی ہے، کوئی مقصد بھی ہے؟ معروف جناب قاری اکبر مالکی صاحب انتہائی خوبصورتی کے ساتھ قرأت کے فرائض انجام دے رہے تھے، اور جو قرآن مجید کی جس آیت کی انہوں نے تلاوت کی سب سے پہلے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس خوبصورت آیت کے 3 حصے ہیں۔ پہلی آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم پر پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی سب سے پہلا حکم، اس کے بعد انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ کوئی تم انوکھی امت نہیں ہو، تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور پھر تیسرا حصہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ کہ اس کا مقصد، اس کا فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ خاص طور پہ اس ضمن میں، کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں جب دیکھتے ہیں، ہم فضیلت کی بھی بات کریں گے، استقبال ماہ رمضان کی بھی بات کریں گے، اس کے پروٹوکولز، اس کے تقاضوں کی بھی بات کریں گے، مگر ہم اپنے معاشرے میں جب دیکھتے ہیں کہ نماز بہت پڑھی جاتی ہے، مگر اس کے باوجود لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور غلط کام بھی کرتے ہیں۔ لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، مگر ہم روزے کا، اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ روزے کی حالت میں لوگ کیا کیا کام کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں سڑک پر اور مارکیٹوں میں روزے سے آدھے گھنٹے پہلے لوگ کتنے متقی بنے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم فضیلت کی بھی بات کریں گے، مگر ہم مقصد اور فلسفے کے حوالے سے بھی بات کریں گے، کیونکہ محض اگر فضیلت کی بات کی جائے اور فضیلت کی بنیاد پہ کام کیے جائیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ لوگ، نماز تو ایک ذریعہ ہے، روزہ تو ایک ذریعہ ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے جو لوگ بھول جاتے ہیں، اور اسی کے ذیل میں ہمیں پھر دیکھنے کو ملتا ہے کہ معاشرے میں وہ بہتری، یعنی نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، مگر ہمارے معاشرے میں تو ایسا دیکھنے کو ملتا بھی ہے، مگر نہیں بھی ملتا بہت ساری جگہوں پہ۔ لہٰذا ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح تمام مکاتب فکر کے علماء کرام موجود ہیں، قابل قدر، واجب الاحترام، جو اپنے اپنے مکاتب میں ایک مقام رکھتے ہیں، ایک حیثیت رکھتے ہیں، وہ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اور کس طرح سے ہم ماہ رمضان کی سعادتوں کو اور برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ان کا تعارف کرواتے ہوئے، اور خاص طور پہ اس لیے بھی میں ان معزز مہمانان گرامی کے سامنے لب کشائی کرنا باعث فخر تو سمجھتا ہی ہوں، مگر میرے لیے منزل امتحان بھی ہے، کیونکہ یہ میں ان علماء دین کو اپنے ساتھ لیے بیٹھا ہوں۔ شاید ہی آپ کو دوسری اسکرین پر ان علماء، معزز علماء کا پینل دکھے، کہ جن کو جب میں چھوٹا تھا تو میں ابھی عرض یہی کر رہا تھا کہ میں آپ سب کو سنتا ہوا آ رہا ہوں، اور میرے لیے باعث فخر ہے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا۔ اور اگر علم کی بات کی جائے تو آج بھی یہ لوگ انتہائی معزز اور بہت بلند ہیں، اور میں ابھی بھی ان کے سامنے چھوٹا ہوں، ان سے سیکھتا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ان کا تعارف کرواتے ہوئے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ معروف عالم دین جو انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ امامت کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں اور بہت ہی زبردست گفتگو فرماتے ہیں، دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے تعارف کرواتے ہوئے علامہ باقر عباس زیدی صاحب، السلام علیکم۔ ورحمۃ اللہ، مزاج گرامی، ماشاء اللہ، الحمد للہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں ملک کے مشہور و معروف عالم دین، نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ابو انشا ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے اللہ مزاج؟ وبرکاتہ، الحمد للہ۔ اور پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین، اور اکثر ہمیں ہماری ریکویسٹ پہ تشریف بھی لاتے ہیں، ہمیں سعادت بھی بخشتے ہیں۔ بہت خوشی ہو رہی ہے ان کا تعارف کرواتے ہوئے ڈائریکٹر الازہر فاؤنڈیشن مولانا فضل سبحان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم کیسی السلام، طبیعت؟ الحمد للہ۔ اور پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم دین، فیڈرل چیئرمین علماء مشائخ قومی امن اتحاد کونسل پاکستان، علامہ پیر سید طیب شاہ گیلانی صاحب، السلام علیکم۔ مزاج گرامی،
اور پھر ہمارے ساتھ معروف ثنا خواں اور بہت ہی لطف اندوز، میں خود بھی بہت لطف اندوز ہوتا ہوں ان کی آواز سن کے، جناب زین سعیدی صاحب بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ناظرین، ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد مزید علماء دین سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان السلام علیکم ناظرین، پروگرام الف لام میم اور یہ جی ٹی وی کی خصوصی نشریات عرفان رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ معروف عالم دین مولانا فضل سبحان صاحب موجود ہیں، اور مولانا فضل سبحان صاحب، سب سے پہلے شروعات پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے ماہ مبارک رمضان کا، خاص طور پہ اس مبارک مہینے کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری قرآن اور حدیث میں روشنی آئی ہے۔ اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ آپ رہنمائی فرمائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے جو قرآن کریم کی آیات تلاوت کی گئی، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو رمضان المبارک کی سب سے بڑی فرضیت تو یہ ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رمضان کی نسبت 11 مہینوں کے ساتھ یوں ہے جیسے یوسف علیہ السلام کو اپنے 11 بھائیوں پر فضیلت حاصل تھی۔ پھر یہ جو لعلکم تتقون ہے، تو تقوی تمام امور کی بنیاد ہے، اس کی بیس اور فاؤنڈیشن ہے، اور تقوی حاصل ہوتا ہے روزے سے۔ اس میں سب سے بڑا کردار ہوتا ہے نیت کا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آج ہم یہ نیت کر لیں کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، جس میں اگر کوئی تم سے جھگڑا بھی کرنا چاہے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو روزہ دار کہہ دے کہ میرا تو روزہ ہے، میں جھگڑا نہیں کروں گا۔ تو آج ہم پہلی سیری میں، پہلی ٹرانسمیشن میں چینلز والے یہ عزم کر لیں کہ ہم نے اس میں خلاف شریعت اشتہار نہیں چلانے، عورتوں کی تصاویر نہ ہو، ڈرامے اور فلمیں، وہ چیز ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، قرآن کریم میں فحاشی پھیلانے والوں کے لیے دردناک عذاب کا ذکر ہے، تو ہم اس کو پھیلانے کا ذریعہ نہ بنیں۔ بطور اینکر کے آپ یہ نیت کریں کہ کوئی کنٹروورشل ایشوز پر علماء کرام سے بات کروانا کہ جس سے لوگوں کو اسلام کے اور علماء کے خلاف ایک پیراڈائم شفٹ کرنے کا موقع ملے، ہم نے وہ نہیں کرنا۔ اسی طرح ہر عالم نے اپنا پرسپیکٹیو، اپنا مطمع نظر بہت سفسٹیکیٹڈ اور بہت اعتدال کے ساتھ پولائٹ وے میں بیان کرنا ہے۔ اگر ہم یہاں سے اس کی بنیاد رکھیں گے، ابتدا کریں گے، تو ہماری باتوں پر آڈینس عمل کرے گی اور یہ لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گی۔ رمضان المبارک کی ایک اہم ترین فضیلت یہ ہے کہ فرمایا کہ آسمان کے برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کو آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے، سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، ایک پورا ماحول ایسا ڈیولپ ہوتا ہے کہ انسان کی بخشش اور مغفرت کا پروانہ وہاں پر جاری ہو جائے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جو رمضان کے روزے رکھے حالت ایمان میں اور ثواب کی نیت سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور جس نے قیام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، تہجد کا اہتمام کیا، فرمایا ایمان اور ثواب کی نیت سے اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے اور نیت آغاز میں ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمل کو شروع کرنے سے پہلے بھی اپنی نیت کو ٹٹولنا، میں کس کی رضا کی خاطر یہ کام کر رہا ہوں، اور ڈیورنگ دا عمل بھی اس کو ریویو کرنا، اور عمل کے بعد بھی انما الاعمال بالخواتیم کا مصداق بن کر اپنے اعمال کو دیکھیں گے، انشاءاللہ اخلاص اور للہیت نصیب ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ علامہ محمد باقر عباس زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب، آپ سے سوال میرا یہی ہے جو میں انٹرو میں بھی
بات کر رہا تھا فلسفے کے حوالے سے، مقصد کے حوالے سے، روزے کے فلسفہ اور مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ قرآن کریم کی آیات کی تلاوت ہوئی یہاں پر، اور اس میں آخر میں جو لفظ ہے لعلکم تتقون، یہ اصل محور ہے۔ ماہ مبارک رمضان انسان ساز مہینہ ہے، انسان کی تربیت کرنا چاہتا ہے، انسان کو دنیا اور آخرت میں، یہ فقط ایسا نہیں ہے کہ یہاں ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کے تمام اثرات فقط آخرت میں ظاہر ہوں گے، نہیں، اگر ہم واقعاً آیات قرآنی اور روایات اہل بیت کی روشنی میں روزہ رکھیں، جو انہوں نے شرائط بتائی ہیں، قرآن کریم نے شرائط بتائی ہیں۔ تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ انسان خداوند عالم کے بیان کردہ واجبات اور حلال اشیاء کو استعمال کرے، محرمات سے رکے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ٹریک ہے۔ اگر زندگی اس ٹریک پر چلی گئی، وہ محرمات میں سے کوئی عمل انجام نہ دے، نہ حسد کرے، نہ تکبر کرے، نہ شرک کرے، نہ شراب پیے، واہ واہ واہ، جتنے بھی غیبت اور تہمت اور یہ تمام چیزیں، اس سے پرہیز کرے۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ظلم سے پرہیز کرے۔ اور یہ ایک افسوسناک بات ہے ہمارے معاشرے میں کہ ظلم ہمارے معاشرے میں گھر سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شوہر بیوی پہ ظلم کرتا ہے، بچوں پہ ظلم کرتا ہے، والدین پہ ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے، مرد، وہ ہاکدہ، یہ جو اندر سے ایسا ہے وہ باہر پھر محلے میں، پھر اس کے بعد ملک پہ اگر کہیں پر حکمران ہو جائے تو اس کی یہی روش ہوتی ہے، اور یہ معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ بالکل۔ بس تقویٰ ایک ایسا عنوان ہے کہ جس میں انسان کی تمام زندگی، خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا ہے کسی مقام تک لے جانے کے لیے، وہ اسے کمال تک لے جانا چاہتا ہے، اس کے لیے اس نے انبیاء اور اولیاء بھیجے ہیں جو باہر سے اس کی ہدایت کرتے ہیں، اندر سے اس کے اندر خداوند متعال نے عقل رکھی ہے، فطرت رکھی ہے، جو اندر سے اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ وہ انبیاء کو مانتا ہے، ان کو قبول کرتا ہے، ان کی بات کو سنتا ہے۔ اگر یہ دونوں عمل انجام پا جائیں اور انسان جو ہے وہ اس ٹریک پہ چلا جائے، تو اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ لمحہ بے لمحہ جو بھی عمل انجام دے رہا ہے وہ رضا الہی کے مطابق ہے یا نہیں۔ زندگی بدل جائے گی، بہت خوب۔ معاشرہ بدل جائے گا۔ اور ماہ مبارک رمضان اسی لیے ہے، فقط بھوکا رکھنا اور پیاسا رکھنا یا دن میں 7-8 چیزوں سے روک دینا یہ کافی نہیں ہے۔ اگر ان تمام چیزوں سے رکنے کے باوجود ایک شخص مثلا سحری میں اتنا کھائے اور افطاری میں اتنا کھائے کہ عام دنوں میں شاید 3-4 وقت بھی کھائے تو اتنا نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، تو اس نے تو فلسفہ روزے کی کو ایسا پامال کیا ہے کہ حد نہیں۔ ہمارے معاشرے میں دیکھیں کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس کیا رہ گیا۔ یہ ایک مثال دی ہے جو کہ جائز ہے، کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ محرمات بھی انجام دے اسی یہ جو ہم نے ابھی روایات اور کہ جناب شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ جو محرکات ہیں گناہ کرنے کے، وہ خداوند عالم کی طرف سے کم کر دیے گئے ہیں۔ پھر بھی اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جس کی ایک ساعت، ایک سانس، انفاسکم فیہ تسبیح، سانس لینا جو کہ نیم اختیاری عمل ہے، ٹوٹل اختیاری نہیں ہے سانس لینا۔ آپ ایک حد تک سانس روک سکتے ہیں اختیاراً، اس کے بعد نہیں روک سکتے، یا پھر خودکشی کر لے انسان، وہ ایک الگ بات ہے۔ اس پر خداوند عالم نے کیا فرمایا ہے کہ یہ تسبیح ہے۔ رسول گرامی نے خطبہ شعبانیہ میں یہ ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو اس
قدر یہ زمانہ خداوند عالم کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے، سعادت اور برکت سے ٹھیک ہے؟ تو پھر اگر کوئی اس میں گناہ کرے تو یہ کوئی خیال نہ کرے کہ یہ اتنا ہی اثر کرے گا جتنا گناہ کیا ہے، یہ بھی کئی گناہ اثر کرے گا. بہت ہی خوب، بہت خوبصورت. یعنی یہ نفس کو، انسان کی ضمیر کو تخریب کر کے رکھ دے گا، تباہ کر دے گا. لہذا آپ دیکھیں ظاہری طور پر مسلمان ہیں جی. اور کام کیا کرتے ہیں؟ شاید عام ظالم اور عام کافر بھی یہ کام نہ کرتا ہو جو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک اہم بات ہے، بس یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. جی. یہ ماہ شعبان جو ہے جو گزرا، اس کے آخر میں کچھ دعائیں آئی ہیں. جی. اس میں ایک دعا یہ ہے جی. کہ خداوندہ ماہ شعبان کے مہینے میں اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا تو یہ جو آخری چند دن رہ گئے اس میں بخش دے. اس میں وقت. یعنی جی. ماہ رجب، شعبان، یہ زمین ہموار کرنا ہے نفس کی، کہ یہ جب پاک ہو تو ماہ سیام میں داخل ہو اور اس کی برکت اور رحمت کو جذب کرے. جذب کر سکیں. سبحان اللہ. یعنی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے کیا 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 سکتا ہے، اور خاص طور پہ بہت ہی اہم نصیحتیں بھی کر رہے ہیں اور بہت اہم گفتگو نکات بھی انہوں نے صحیح ریز کیے ہیں، خاص طور پہ ظلم کے حوالے سے. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ پیر سید طیب شاہ گیلانی صاحب. میں آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسے کہ علامہ صاحب نے بھی اشارہ کیا اور مولانا صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ صبر و شکر کی بات کرتے ہیں ہم، اس کے مظاہر کی بات کرتے ہیں. ہمیں رمضان المبارک میں تو یہ دکھنا چاہیے تھا، مگر جب ظلم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں دکھتا ہے کہ گھروں میں ہی یعنی ماحول ایسا ہو جاتا ہے کہ رمضان آ گئے، ابو روزے سے ہیں یا نانا روزے سے ہیں، اب جو ہے قیامت ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جی یہ اصل میں جو جس طرف علماء اکرام نے اشارہ کیا تھا کہ فلسفہ جو ہے روزے کا وہ تو تقوی الہیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف، پرہیزگاری ہے. اور اگر وہ حاصل ہو جائے، اور ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی ویسے تو جنت کا جو داخلہ ہے اس کا حقیقی سبب تو اللہ کی رحمت ہی ہے، مگر ان المتقین فی جنات و نہر، یعنی جنت میں جانے کا جو ایک حقیقی جو قریبی سبب ہے وہ اس کو بھی تقوی اللہ پاک نے فرمایا. اور ویسے بھی وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اس میں بھی وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ فرمایا. تو اس لیے تقوی جو ہے وہ ضروری ہے. جس طرف آپ کہتے ہیں کہ رمضان شریف میں وہ بعض دفعہ تو ایک میڈیکلی بندے کو پرابلم ہوتا ہے کہ اس کا وہ ہائپر ہو جائے یا اس طرح، اصل میں تہذیب نفس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری ایک پریکٹس کروائی ہے ہمیں کہ جو چیزیں عام طور پہ ہم حلال اور حلت و حرمت کے جو احکام ہیں ان کو سیکھنا بندہ مومن کے لیے کس قدر آسان ہے، اس کی پریکٹس رمضان شریف میں یہ کہہ کے کروائی جاتی ہے کہ یہ جو حلال چیزیں ہیں تم میری رضا کے لیے جب ان کو ترک کر سکتے ہو، یعنی یہ پریکٹس پورا ماہ جاری رہتی ہے. تو جو حرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے تو ان سے مسلمان جو ہے وہ سارا سال اسی طرح دور رہ سکتا ہے. یہ ایک مشق ہے، مشق کروائی جاتی. تو اس میں رویے خود بخود چینج ہوتے ہیں، رویوں میں چینج آتا ہے. جب انسان اللہ کی رضا کے تابع رہنے کا پورا ماہ عادی ہو جائے تو پھر وہ جو اس کے جو تقدس ہے رشتوں کا وہ کس طرح اس نے نبھانا ہے وہ بھی اس میں آسانی سے اللہ تعالیٰ اس کو تربیتاً عطا فرما دیتا ہے. بہت خوب، بہت خوب. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد مزید علماء دین سے رہنمائی حاصل کریں گے. عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان السلام علیکم ناظرین، جی ٹی وی خصوصی نشریات عرفان رمضان میں خوش آمدید. اور آج ہم سب پہلی سحری کا اہتمام کر رہے ہیں. روزہ بے شک انسان کو صبر کی تلقین دیتا ہے، اس سے مشقیں کرواتا ہے کہ وہ بھوک و پیاس کے ذریعے یعنی اس کو برداشت کرے تو وہ دیگر معاملات ہیں ان میں بھی صبر کرنا سیکھے. ہمارے ساتھ مگر ہمارے معاشرے میں جو مسائل ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں. ابو انشا ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جیسے کہ علماء دین رہنمائی کر رہے تھے اور سب نے توجہ بھی دلوائی کہ صبر و شکر کی بات کرتے ہیں ہم، روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں یہ تمام چیزیں بدرجہ اولا دیکھی جاتی ہیں.
کہ عدم برداشت مارکیٹوں میں، لڑائی جھگڑے گھروں میں، ایون گھروں میں ماحول یہ ہو جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو بھائی روزے کے حالت میں ہیں ہمارے گھر کے سربراہ، تو اب ہمیں بڑی احتیاط برتنی چاہیے. اس پر آپ کا بھی اوپینین جاننا چاہتا ہوں. جزاک اللہ. صرف گھروں میں ہی نہیں، مارکیٹوں میں بھی ایسا ہو جاتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ سال بعد چونکہ ہم بیٹھے ہیں اور اس سیٹ کو بھی میں نے اب سال بعد دیکھا ہے اور اچھی خاصی تبدیلی الحمدللہ دیکھی ہے، اور اچھی تبدیلی ہے. یعنی پاکستان کا جھنڈا بھی اس میں نظر آ رہا ہے اور بہار کا رنگ بھی نظر آ رہا ہے الحمدللہ. اور جیسے ہم گھسے یہ رنگ میں نے دیکھا، طیب شاہ صاحب گیلانی حافظہ اللہ نے دیکھا نا، چہرہ کھل کھلا اٹھا کہ خاص وجہ ہوگی نا. بہرحال آپ نے اچھا سوچا، اور جو آپ کا سوال ہے نا وہ انشاءاللہ اس سال کی نشریات کے بعد لوگوں کے دل میں ٹھنڈک آئے گی، محبت آئے گی، صبر آئے گا، پیار آئے گا. رنگوں کا بھی انسانی مزاج اور سیرت پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. ہاں جی، بے یہ شک. گرین کلر ایک ٹھنڈا کلر سمجھا جاتا ہے اور آنکھوں کو بھی دکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے. اصل میں جیسا کہ علماء نے بیان کیا کہ تقوی اس کا اصل مقصد ہے. جب ہم اس مقصد کو نہیں سمجھتے، جیسا حدیث میں آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اے بندے جب تیرے اندر سے حیا کا جنازہ ہی نکل جائے پھر جو جی میں آئے کر. حیا ہی تو اصل لگام ہے، وہی تو اصل بریک ہے. اگر کسی گاڑی کی بریک ہی فیل ہو جائے تو وہ کسی میں بھی جا کے ٹھکے گی. مارکیٹوں میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ابے اس کے منہ نہیں لگنا یہ روزے سے ہے، اس کے منہ نہیں لگنا یہ روزے سے ہے، یعنی کاٹ کھائے گا تجھے. یعنی ہم نے بلکہ روزے کو بدنام کر دیا بجائے اس کے کہ اس سے ہمارے اندر کوئی اصلاح آئے، ہمارے اندر کوئی خوبیاں پیدا ہوں، کوئی ایسے جواہر پیدا ہوں جو ہمارے لیے بخشش کا سامان بن سکیں، مغفرت کا سامان بن سکیں، اللہ کی رضا کا سامان بن سکیں. ہم نے تو بالکل یعنی اپنی زندگی ہی تباہ اور برباد کر دی. اور روزہ ہم رکھ رہے ہیں احسان کے طور پر. بلکہ بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں، ایک صاحب کی بیوی تھی، وہ روزہ رکھتی تھی، بڑی روزے دار تھی، اور میاں روزہ نہیں رکھتا تھا. لیکن بیوی جب اپنے لیے پراٹھا بناتی تھی تو خوشبو سے اس کی بھی آنکھ کھل جاتی، وہ روز اٹھ کے وہ بھی ساتھ بیٹھ جاتا ہے. تو بیوی نے کہا میں نے دن کو تمہیں پکا کے دینے کو منع تو نہیں کیا، جب تو روزہ نہیں رکھتا تو دن میں ہی مجھے کہہ دیا کر، میں پکا دیا کروں گی روز، تو اس ٹائم کیوں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے. تو اس نے کہا تیرا کیا مقصد ہے، بالکل کافر ہی ہو کے مر جاؤں کہ روزہ نہیں رکھ رہا تو کم از کم سحری تو مان رہا ہوں نا، کچھ نہ کچھ تو. ہم نے روزے کے یہ مقاصد سمجھے کہ مسلمان ہونا کیا ہے، سحری کھا لی، ٹائم پہ افطاری کر لی، یہ مسلمان ہونا ہے. یا کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے، چونکہ حدیث میں آتا ہے جو کسی روزے دار کو روزہ کھلواتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی اجر دیتا ہے. تو لوگ اجر پانے کے لیے کیا کرتے ہیں، جلیبی مسجد میں بھجوا دی، کھجور بھجوا دی، روح افزا کی بوتل بھجوا دی. اب اور خود روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمیں تو اتنے سارے لوگوں کا ثواب ہمیں مل جائے گا. اگر میں رکھتا تو مجھے اکیلے کا ثواب ملے گا، لیکن اب تو اتنے سارے لوگوں کا مجھے. یہ ہماری غلط سوچ کا نتیجہ ہے، غلط فکر کا نتیجہ ہے. اب روزے سے انسان، جیسے مثال کے طور پر اب ہم روزے سے بیٹھے ہوئے، ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ بھوک جو ہے وہ کتنی تکلیف دہ چیز ہے، پیاس کتنی تکلیف دہ چیز ہے. شام کو نا افطاری کے ٹائم پہ اگر برف والا پانی نہ بھی ملے نا تو وہ گرم پانی بھی پینے میں بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ سارا دن کی ایک پیاس ہوتی ہے. لیکن عام دنوں میں جب کوئی فقیر ہمارے پاس آتا ہے، کوئی سائل ہمارے پاس آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کل سے میں نے کچھ نہیں کھایا، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دیجئے، ہم اسے ڈانٹ کے جھڑک کے بھگا دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا. ہم ہر شخص کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فراڈ کر رہا ہے. ہم اس کی بھوک کا، تکلیف، اس کی پیاس کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا. روزہ رکھنے کے بعد یہ احساس پیدا ہوتا ہے، تو روزہ ہمارے اندر دوسرے کی پیاس اور بھوک کا بھی احساس پیدا کرتا ہے کہ کل جب تو روزے سے تھا تجھے کیسی تکلیف تھی، بار بار ہونٹوں پہ زبان پھرتا تھا، تیرا حلق خشک ہو جاتا تھا، منہ خشک ہو جاتا تھا، گلا خشک ہو جاتا تھا.
اور آج وہ اگر کہتا ہے کہ میں کل سے بھوکا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، تو ڈانٹ کے اسے بھگا رہا ہے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ حدیث بیان کرتی ہے کہ جب بھی کبھی آپ کے پاس سائل آیا ہے، آپ نے نہ نہیں فرمائی، آپ نے نہ نہیں فرمایا۔ اگر ہے دینے کو دے دیا، جی نہیں ہے دینے کو خاموشی اختیار کی۔ یہ ہماری طرح یہ عادت نہیں تھی معاف کر بابا، اور وہ بھی اب اتنے سیانے ہو گئے ہیں کہ پہلے سے آ کے پوچھتے ہیں دینا ہے یا معاف کروں۔ پھر آدمی کہتا ہے کہ میاں یہ تو شرم کی بات ہے، کیا معاف کروانا، دے ہی دو، 10 روپے دے کے جان چھڑواتا ہے۔ اصل میں جو روح ہے، یہ صرف روزے کی روح نہیں، ہماری نماز، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسی طرح حج فرمایا فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ ہر عبادت کا نچوڑ تقوی ہے، اور تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر دل و دماغ میں بٹھا کر نیکی کی رغبت کرنا اور گناہ سے بچنے کی جستجو کرنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور شیطان نے جو قدم قدم پر جال بچھا رکھے ہیں، اسی دنیا میں ان جالوں سے بچا کر نکل جانے کا نام تقوی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں وہ تقوی نصیب۔ بہت خوبصورت انداز میں قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اور آپ نے بہاروں کی بھی ذکر کیا، سحری کا بھی ذکر کیا، سحری کے اوپر بھی بات کریں گے، مگر کیونکہ صاحب سخن ہیں اور انتہائی اپنی شاعری کو بھی انکلوڈ کرتے ہیں، تو اور میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں ان کو سنتا ہوا بھی آ رہا ہوں، تو بہاروں سے ایک شعر یاد آ گیا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ ماشاء اللہ۔ مولانا فضل سبحان صاحب، سحری کی کیونکہ بات ہو گئی ہے تو سحری کے اوپر ہی مزید بات کرنا چاہتے ہیں۔ مسنون وقت سحری کا کیا ہے؟ سحری میں کیا سحری کرنا ضروری ہے؟ کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے؟ سحری میں کتنا کھانا چاہیے؟ اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیے گا۔ دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ تو اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو پہلا دھاگا ہے اس سے مراد صبح کاذب ہیں، جس میں روشنی تو ہوتی ہے لیکن وہ طولن ہوتی ہے، اور جو خیط اسود ہے اس سے مراد جو ہے وہ صبح صادق ہیں، جس پر فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، رات ختم ہو جاتی ہے اور سحری اس وقت بند کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک نقطہ تو یہ ذہن میں رہے کہ سحری کا تعلق آذان سے نہیں ہے، سحری کا تعلق وقت ختم ہونے سے۔ اچھا، بالفرض اگر سحری کا وقت ختم ہو گیا اور کسی نے اذان نہیں دی اور وہ کہے کہ جی اذان تو نہیں ہوئی، میں تو کھاتا اور پیتا رہوں گا، تو اگر وقت ختم ہونے کے بعد اس نے کھایا پیا اگرچہ اذان نہیں ہوئی تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اب سحری کا جو کھانا ہے اس کو برکت والا کھانا قرار دیا گیا، فرمایا سحری کرو، اس کے کھانے میں برکت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہم میں اور اہل کتاب میں فرق سحری ہے، وہ سحری نہیں کرتے تھے اور ہم سحری کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سحری کرو، سحری کرنے والے پر اللہ رحمت بھیجتے ہیں اور اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ جو سحری کا کھانا ہوتا ہے، اس سے ایک تو انسان کو تقویت ملتی ہے۔ اب دن بھر اگر وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے یا بالکل اس کا ٹالرنس لیول 0 ہو جاتا ہے، تو انسانی جسم میں جب وائٹ سیل اور ریزسٹنس پاور کم ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر اس کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، جواب دے جاتے ہیں، پھر جھگڑا بھی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے سحری کے کھانے کو میڈیکلی بھی، یعنی اگر ہم دیکھیں تو بہت سی جو ہے وہ برائیوں سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور سحری کا کھانا برکت والا تو ہے لیکن سحری کرنا ضروری نہیں۔ بالفرض اگر کسی نے رات کو سو گیا اور اس کی آنکھ نہیں کھلی یا وہ ویسے ہی سحری نہیں کرتا تو روزہ اس کا ہو جاتا ہے، مکروہ نہیں ہوگا۔ ہاں، یعنی سحری نہ کرنے سے اس کے روزے پر کوئی فرق اور اثر نہیں پڑتا۔ اور یہ چونکہ روایات میں آتا ہے، برا ابن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس زمانے میں چونکہ ایک ترتیب یہ تھی کہ اگر کوئی افطاری سے پہلے اگر وہ سو جاتا تو اس سونے کے بعد پھر وہ اگلے دن افطار میں جا کر افطار کرتا تھا، پھر وہ بیچ میں سحری نہیں کر سکتا تھا۔
تو ایک صحابی تھے جن کا نام غالباً ابو قیس بن عمر، جی وہ ایک دن آئے اور افطاری میں گھر والی سے کہا کہ کچھ دو. انہوں نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں، میں کچھ مانگ کر لاتی ہوں. اب جب وہ مانگ کر کسی سے لائی تو اتنے میں ان کی آنکھ لگ گئی تھی، اور حکم اس زمانے میں یہ تھا کہ ایک دفعہ آنکھ لگ گئی تو اب افطار نہیں ہو سکتا، سیری نہیں ہو سکتی، اگلے دن جا کر افطار کرنا پڑے گا. اگلے دن نصف النہار کے وقت ان پہ غشی کا دورہ آیا، تو اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ بھائی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. اور پھر احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رات میں یعنی افطار کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کے پاس جانے کا حکم دیا گیا تھا. تو اسی لیے اس نیت سے سحری کرنا کہ میرا دن اچھا گزرے اور یہ برکت والا ہے اور اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی دعاؤں کا ہمیں حصہ مل جائے گا، تو کرنی چاہیے. بہت خوب بہت خوب. میں اب برادر زین زہیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. مر کے جینے کی بات کرتے ہیں، مر کے جینے کی بات کرتے ہیں، چل مدینے کی بات کرتے ہیں، چل مدینے چل مدینے کی بات کرتے ہیں. اور زخم دیتے نہیں نبی والے، زخم دیتے نہیں نبی والے، زخم سینے کی بات کرتے ہیں، چل مدینے کی بات کرتے ہیں. اور قبلہ شعر سنیے کہ رشک کرتی ہیں خوشبوئیں جس پر، رشک کرتی ہیں خوشبوئیں جس پر، اس پسینے کی بات کرتے ہیں، چل مدینے کی بات کرتے ہیں. اور ابھی رستے میں یہ عطا ہوا ہے کہ ماہ رمضان کو سعادتیں کیا ہیں کہ جس کو ہے نسبت علی و بطول، جس کو ہے نسبت علی و بطول، اس مہینے کی بات کرتے ہیں، چل مدینے کی بات کرتے ہیں، چل مدینے کی بات کرتے ہیں. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان السلام علیکم ناظرین، جی ٹی وی کی خصوصی نشریات عرفان رمضان میں خوش آمدید. اور آج ہماری پہلی سحری ہے. پہلی سحری کا اہتمام ہم سب کر رہے ہیں. جناب زین سعیدی صاحب بہت ہی خوبصورت آواز میں کلام نعت خوانی کے فرائض
انجام دے رہے تھے. اور کیا خوب کہا ہے شاعر نے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہمدارن تو تنہا داری. یعنی حسن یوسف، دم عیسیٰ اور ید بیضا، یعنی تمام یہ چیزیں بہت خوب ہیں، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رحمت للعالمین جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ صرف ایک ہیں، وہ صرف ایک تنہا ہیں اور سب سے ممتاز ہیں. ہم رحمت کی بات کرتے ہیں اور رحمت للعالمین کی بات کرتے ہیں اور انہیں اپنا رہنما بھی مانتے ہیں. یہ برکتوں سے بھرا مہینہ بھی ہے. تو رحمت کس طرح، علامہ باقر عباس زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب، رحمت ہمارے شامل حال کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، یہ کائنات جو ہے یہ ساری خداوند عالم کی رحمت اور رحمانیت کی تجلی ہے، اور خداوند عالم رحمان و رحیم ہے، اور اس کی جو رحمانیت ہے وہ تمام انسانوں کے لیے، رحیمیت جو ہے وہ خاص مومنین کے لیے ہے. رحمت کا نزول کا معنی یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے وہ اس مقصد میں اگر واصل ہو جائے، کمال تک پہنچ جائے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی زندگی میں رحمت الہی شامل رہی ہے. انسان کو پیدا کیا ہے خداوند متعال نے جنت کے لیے. اس دنیا میں جو یعنی روایات میں بھی آیا ہے کہ انسان جنت کے علاوہ اپنے نفس کو کسی اور چیز کے عوض نہ بیچے. ٹھیک ہے، خداوند عالم کی طرف سے تو رحمت ہر شے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، لیکن ظرف جو قبول کرنے والا ہے اس کی اگر زمین ہموار نہ ہو تو بارش بھی کوئی اثر نہیں کرتی. ہمارا تو عام طور پہ یہ رویہ ہوتا ہے کہ جو ظلم کر رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ اس پر رحم کرے. یہی تو افسوس کی کیا بات اللہ ہے. اس پہ رحم کرے گا؟ اب آپ نے یہ بات چھیڑ دی تو ابھی ہم نے دیکھا کہ ماہ رمضان بھی گزرا غزہ میں، انہوں نے بھی سحری کی ہوگی اسی بم اور آتش کے درمیان. ان کی مظلومیت پر ہم نے کتنی آواز اٹھائی. ہم اگر مظلومیت پہ کسی کی آواز نہیں اٹھا سکتے تو رحمت الہی کے کہاں سے حقدار بنیں گے؟ کوئی مسلمان مدد کے لیے بلائے اور دوسرا مسلمان سن کے چلا جائے اور اس کی مدد نہ کرے، فلیس بمسلم. ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے مسلمان جو اس وقت انحطاط کا شکار ہیں. یہ جو آپ نے کہا رحمت الہی سے دور ہے. رحمت الہی اگر ان کے شامل حال ہوتی تو یہ دنیا کے قائد ہوتے، یہ دنیا کے رہبر ہوتے، یہ دنیا کے حکمران ہوتے. اس لیے کہ رحمت انسان کے اندر انصاف اور عدالت پیدا کرتی ہے. اگر رحمت ہو تو انصاف ہے، عدالت ہے. آپ جائیں کہ ہمارے مسلمان ممالک میں دیکھیں کہاں عدالت ہے، کہاں انصاف ہے؟ کیا پیسے کے ساتھ انصاف ہے؟ کردار انصاف ہے؟ مظلوم کے ساتھ انصاف ہے؟ ظالم کا مقابلہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو اس میدان میں کھڑے ہیں دنیا کے ظالم ترین لوگوں کے مقابلے پر، وہ ان کے شامل حال ہے، وہ شہادت بھی پا رہے ہیں. یہ رحمت الہی کا سب سے اعلیٰ تمغہ ہے، اور وہ شہید ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں اور خوش ہیں. مجھے اتنا حسین لگا، ایک چھوٹا بچہ تقریباً کوئی 8 سال 9 سال کا ہوگا، غزہ میں اس کا گھر جو ٹوٹ گیا بم سے، وہ اس کی منڈیر پہ بیٹھا تھا، یہ آیت تلاوت کر رہا تھا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ. بہت ہی خوبصورت منظر ہے. یعنی انسان تعجب کرتا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تربیت یافتہ قرآن ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو تربیت یافتہ مکتب رسول ہیں، کہ جو ان تمام مناظر میں راضی برضا الہی ہیں، شاکر ہیں، صابر ہیں. ٹھیک ہے،
یہاں پر آپ کو نظر آئے گی رحمت، یہ رحمت ہے، شامل حال ہے۔ جو بھی اس مسلک کا سالک ہے اس کی رحمت جو ہے موجود ہے۔ بقیہ بہت سارے لوگ ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، اگر ان کی حقیقت کھول کے دیکھیں تو شاید بعض جانور ان سے اچھے ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت خوب، بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے۔ ہمارے ساتھ علامہ پیر سید طیب شاہ گیلانی صاحب بھی موجود ہیں۔ علامہ صاحب، آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ سحری کرنا ظاہر ہے وہ شرط نہیں ہے روزے کی، مگر روزے میں اگر ہم بھوک و پیاس یعنی بھوک کی حالت میں بھی رہتے ہیں، پیاس کی حالت میں بھی رہتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بھول بھی جاتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور پورا کھانا کھا لیتے ہیں، کیا اس سے بھول چوک کی وجہ سے روزہ میں کھا لینا، پورا مکمل پیٹ بھر لینا، کیا اس سے روزہ مکروہ تو نہیں ہو جاتا؟ اس کو یہ جو اگر تو کوئی دیکھنے والا ہو، اس میں فقہی احکام ہے، اس کو بتانا چاہیے کہ تمہارا روزہ ہے، اور اگر اس کو بالکل اس کی یادداشت میں یہ آیا ہی نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے، تو ویسے اس حد تک چلے جانا کہ وہ پیٹ بھر کے ہی کھا لے، ایسا ہوتا نہیں ہے کہ اس کو ابھی تک یاد ہی نہ آئے۔ تو معاملہ تو یہی ہے کہ یاد جب تک نہیں آیا تو اس نے تب تک اگر کھا لیا ہے تو اس کا روزہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے اس کو مدد ملی ہے۔ اور سحری کے حوالہ سے جس طرح بھی، اور رحمت کے حوالہ سے جو پہلے بات چل رہی تھی، میرا دل بھی ہے میں بھی تھوڑا سا اس میں عرض کروں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جس طرح اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اس کے بعد فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، کہ میری رحمت اگر شامل حال تمہارے چاہتے ہو کہ ہو جائے تو اطاعت رسول بجا لاؤ۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ، آپ کا جو طریقہ کار ہے، پیروی، آپ کی سنت، اس پر عمل پیرا ہونا، یہ اللہ کی رحمت کے حصول کا بہترین اور اعلیٰ ذریعہ ہے۔ تو رمضان شریف میں ہمیں دیکھنا ہم نے یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا، آپ کی اطاعت میں اگر ہم رمضان شریف کو گزاریں گے، جس طرح من صام رمضان ایمانا و احتسابا والا ابھی علامہ صاحب نے بیان کیا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر کا، کہ یہ اطاعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے جو ہمیں ایمان اور احتساب کے حوالے سے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کیا ہے، کیا نہیں کیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کو توفیق دے۔ اور میں یہاں یہ بھی ضروری سمجھوں گا، پھر وہ بات ذہن سے میرے ذہن میں ایک بات چل رہی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، جس طرح ہم استقبال رمضان کی بات کرتے ہیں کہ ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کہ کون تمہارا استقبال کر رہا اور تم کس کا؟ تو حضرت جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی کا نزول ہونے والا ہے یا کوئی کسی جنگ کی طرف اشارہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو رمضان کی پہلی رات آتی ہے، ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان، میرے اللہ رب العالمین رمضان کا جب یہ چاند طلوع ہو جاتا ہے، اور اگلے جو الفاظ ہیں لکل اہل القبلہ، کہ ہر وہ بندہ جو اہل قبلہ ہے، یعنی جو مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور یہاں سارے مکاتب کے لوگ بیٹھے ہیں، یہ میں کہتا ہوں جو زہریلے خطیب ہیں، زہریلے، ان کے لیے بھی یہاں میسج ہے کہ یہاں لکل اہل السنہ یا اہل الحدیث یا اہل التشیع وغیرہ کے الفاظ تو پھر وہ ہماری طرف سے ہوں گے، کہ یعنی جہاں بھی کوئی ایمان کے جو اللہ پاک کی طرف سے معیارات ہیں ان پر اگر کوئی عمل پیرا ہے، اہل قبلہ جو ہیں، مسلمان جو ہیں، ان کے لیے پہلی رات ہی اللہ پاک کی بارگاہ سے بخشش کا سامان کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ ایک پیغام ہے کہ تم آؤ اللہ کی رحمت کی طرف، بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف، تمہارے لیے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ دروازے کھول دیے گئے ہیں، یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں دروازے کھول دیے گئے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مبارک کے مطابق، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، شیاطین کو جکڑ لیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی رحمتوں کو، برکتوں کو جتنا سمیٹ سکتے ہیں سمیٹ لیجئے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد مزید علماء دین سے بات کرنے کی عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان
السلام علیکم ناظرین، جی ٹی وی خصوصی نشریات عرفان رمضان میں خوش آمدید۔ اور آج ہم روزے کی فضیلت، رمضان مبارک کی فضیلت اور اس کے فلسفے اور مقصد پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ملک کے نامور اسکالرس ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے اس ماہ مبارک میں۔ اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ملک کے نامور اسکالر ابو انشا ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب موجود ہیں، اور میں قاری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے تو پھر گناہ کا تصور کہاں سے آتا ہے؟ تو پھر لوگ اتنے ایسی حرکتیں کیسے کر لیتے ہیں، شیطان کیسے بن جاتے ہیں؟ اصل میں شیطان وہ کم علم نہیں رکھتا، وہ بھی بہت بڑا ماہر ہے، اور وہ ہر زمانے میں اپنے آپ کو بدلتا رہتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ رمضان آئے گا، میری قید کا زمانہ آئے گا، وہ 11 مہینے محنت کر کے جاتا ہے۔ ہم 11 مہینے تک اس کی محنت میں رہتے ہیں، اور وہ جو 11 مہینے اس نے محنت کی ہے، وہ 1 مہینے میں وہ پھر ہمارے دل و دماغ سے وہ چیز نکلتی نہیں۔ اور دوسرا حدیث میں جو ذکر ہے نا کہ شیاطین باندھے جاتے ہیں، تو وہ بڑے شیاطین، چیلے پھر بھی کھلے ہوتے ہیں، اچھا، اور جو انسانی شکل میں شیاطین ہیں وہ تو ہمیشہ ہی آزاد شیاطین کو بند کرنے کا وہ تو فائدہ کیا ویسے ہوا؟ آزاد رہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بندے کے لیے یہ دیکھیے کس قدر بے پایاں رحمت کا نظارہ ہے اور اظہار ہے کہ جہنم کے دروازے بند، جی، کہ جس سے بندوں کو پیغام دیا جا رہا ہے، میرے بندو میں نے تمہاری آسانی کے لیے جہنم بھی بند کر دی ہے، اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے، وہ ہے جنت۔ اب تم اس میں پھر بھی نہ جاؤ تو تم سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر جنت کا ایک دروازہ نہیں، جنت کے 8 دروازے رب نے کھول دیے۔ پھر اس میں بھی اللہ نے فرق رکھا، جہنم کے دروازے 7 ہیں اور جنت کے دروازے 8 ہیں۔ یہاں بھی اللہ کے غضب پر اللہ کی رحمت کو بڑھا ہوا دکھایا، غالب ہے۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب سے وسیع ہے، اور اسی رحمت کا، وسیع رحمت کا نتیجہ ہے کہ ہم اللہ سے گناہ کرنے کے باوجود بخشش کی امید رکھتے ہیں۔ ورنہ سچی بات ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں نہ ہوتی ہمارے لیے کہ میری امت اگر اس طرح کے گناہ کرے تو یکبارگی ان کو ختم نہ کرنا، تو ہم سچی بات ہے دیگر قوموں کی طرح ہمارے بھی رہنے کا استحقاق ختم تھا، ہم یہ استحقاق ہی نہیں رکھتے۔ اور دوسری بات میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ جس طرح علماء نے ماشاءاللہ بیان کیا سحری کے حوالے سے، تو ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ شاید لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ جیسے علماء نے بیان کیا کہ سحری کھانا کوئی فرض نہیں ہے، تو ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ کھانے سحری کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ضرورت ہے، اللہ کے رسول نے اس کی ترغیب بھی دی، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا فصل و سیامنا و فصل و سیام اہل الکتاب، فرمایا ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق ہی سحری کا کھانا ہے۔ تو اب دوسری حدیث میں یہ آیا من تشبہ بقوم فہو منہم، ان کی مشابہت سے بچنا ہے، وہ سحری نہیں کھاتے، ہم سحری کھائیں۔ یہ حکم کہ سحری فرض نہیں ہے ان لوگوں کے لیے ہے، مثال کے طور پر آپ کی آنکھ نہیں کھلی، آپ نے الارم لگانا بھول گئے، یا کوئی بھی آواز نہیں آئی، رات دیر سے سوئے، آنکھ نہیں کھلی، اب یہ ہے کہ اب یہ نہ بہانہ بنائیں کہ یار میں نے تو سحری نہیں کھائی، اب میرا تو پھر روزہ نہیں ہوگا۔ نہیں، اب روزہ ہوگا، چونکہ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ سحری نہیں کھائی تو آپ سے خود غلطی ہوئی، رہ گئی اور آپ نے نہیں کھائی، لیکن اب اگر اللہ نے آنکھ بھی کھلوا دی، ٹائم پہ آپ اٹھ بھی گئے، ٹائم بھی ہے، وقت بھی ہے، پھر آپ کہیں کہ میں نے سحری نہیں کرنی، بے شک تھوڑا بہت سنت پہ عمل کرنے کے لیے، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے افطار میں کھائیں، پھر تراویح کے بعد جا کر نہ کھائیں۔ لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، افطاری بھی کھا لی، پکوڑے سموسے ٹھیک دبا کے کھا لیے، پھر تراویح کے بعد ان کو اصل بھوک لگتی ہے، پھر تراویح کے ظاہر بات ہے 10 ساڑھے 10 تو مسجد سے نکلتے ہو جاتے ہیں، یا بعض مساجد میں قرآن مجید کا خلاصہ بھی بیان کیا جاتا ہے، وہ سنتے سنتے 11 بج جاتے ہیں، پھر وہاں سے آ کر جب 12 بجے آپ کھانا کھاؤ گے تو پھر صبح 4 بجے تو آپ نہیں اٹھ کے کھاؤ گے، بھوک ہی نہیں لگے گی، اور اگر زبردستی کھاؤ گے تو پھر شام تک روزے کی حالت میں کھٹی ڈکاریں آتی رہیں گی،
اور روزہ بھی پریشان کرے گا آپ کو. تو اس لیے تراویح کے بعد نہ کھائیں. جو کھانا ہے افطار میں کھا لیں، پھر آپ سحری کو کھائیں. اور کتنا کھائیں؟ وہ ہوتا ہے نا، لوگ بہت زیادہ اتنا کھا لیتے ہیں کہ پھر اصل میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کھانے کے لیے جیتے ہیں، اور اسلام ہمیں کہتا ہے تم جینے کے لیے کھاؤ. بہت خوب. جب آدمی یہ سوچ کے کھائے گا تو پھر انشاءاللہ اس کا سارا معاملہ خود بخود اس کا ٹھیک ہوتا چلا جائے گا، سارے معاملہ. بہت بہت شکریہ. ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علماء دین کے ساتھ بیٹھنے سے ہمیں مزید رہنمائی اور علم میں اضافہ ہوتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق بھی یہی مسلمانوں کو کرنا چاہیے کہ علماء دین کے ساتھ صحبت اپنانی چاہیے. اس سے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور روحانیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے بے شک. اور رمضان سے وہ صرف کوئی ایک عبادت کا مہینہ نہیں ہے، یہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اور انسان کو مزید بہتر، یعنی روحانی طور پہ، اخلاقی طور پہ، سماجی طور پہ ہر لحاظ سے بہتر انسان بننے کی ترغیب دیتا ہے، سکھاتا ہے کہ بھوک و پیاس کے ذریعے وہ مشق کریں لہذا تاکہ وہ دیگر برائیوں سے بچ سکیں، وہ اخلاقیات کا دامن اختیار کریں، بجائے اس کے کہ روزے کو ہی وہ ایک ویپن کے طور پہ یوز کریں کہ اگلے کو یہ بتائیں کہ میرا تو روزہ ہے تو خبردار ہو جاؤ. تو ہمارے ساتھ جناب زین سعیدی صاحب بھی موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ وہ بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. شہیدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں. شہیدی کی جو بستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں. جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں. جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں. اور جہاں وہ گنبد خضرا ہے جس کی دید کی خاطر، جہاں وہ گنبد خضرا ہے جس کی دید کی خاطر، بھری دنیا ترستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں. جہاں رحمت برستی ہے، جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں. اور جہاں سے واپسی پر چہرہ الیاس پر ہر دم، جہاں سے واپسی پر چہرہ الیاس پر ہر دم اداسی سی چھلکتی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں. جہاں رحمت برستی ہے مدینہ اس کو کہتے ہیں.